کیا تقلید ضروری ہے اور یہ کرنی انتہا میں اس طرح ضروری بھی ہے؟ دیکھیں تقلید کے حوالے سے جہاں تک بات ہے ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ بڑا فطری سی بات ہے۔ کچھ چیزیں ہم اس کو بڑا خاص مذہبی تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ بڑی نیچرل اور فطری ہوتی ہیں۔ عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ عقیدہ یعنی جو بنیادی مسلمات ہیں جس پر آپ کی نجات کا مدار ہے، وہ آپ نے براہ راست قرآن و سنت سے سمجھنی ہے۔ آپ اللہ کو اس لیے ایک مانو گے کہ امام ابو حنیفہ نے لکھا تو آپ کافر ہو جاؤ گے۔ تقلید کا عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور عقائد مبادیات ہیں، بنیادی مسلمات ہیں جن پر آپ کا پورا دین کا سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا عقائد میں تقلید ہوتی نہیں ہے۔ اب آ جائیں عقائد کے بعد قرآن اور سنت اور ان کے احکامات۔ اب دیکھیں جس طرح اسلام پھیلتا گیا، زمینیں فتح ہوتی گئیں، ایک نئے نئے شہر آتے گئے، نئی تہذیب، نیا تمدن، نیا دماغ، عجمی دماغ پھر اس میں شامل ہو گیا، تو ہر علمی مزاج، ہر تہذیب، ہر تمدن، ہر دماغ کی غور و فکر کرنے کی ایک اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو جب یوں آپ بڑی پکچر میں دیکھتے ہیں تو دین میں پھر بنیادی طور پر دو فکریں رائج ہو گئیں۔ ایک فکر وہ تھی جو جس کو سلفی فکر کہتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے متن پر مبنی تھی۔ ایک فکر وہ تھی جس کو عجمی فکر کہتے ہیں، جو اس پوری تصویر کے بنیادی کرکس کو سمجھتی تھی۔ مثلا ایک فکر یہ تھی کہ قرآن کے لفظ کیا کہہ رہے ہیں، ایک فکر یہ تھی کہ اس لفظوں سے مراد اور مقصود کیا ہے۔ جس طرح ہمیں بخاری شریف میں ایک حدیث ملتی ہے نا کہ صحابہ کرام کو حضور نے ایک جگہ بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ فلاں مقام پر پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنا۔ ابھی عصر کا وقت ہو گیا اور وہ اس فلاں مقام تک نہیں پہنچی تھی۔ اب یہاں صحابہ کرام میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک طبقے نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے کہ فلاں مقام پر پہنچ کر عصر پڑھنا، تو لہٰذا ہم جب تک پہنچیں گے نہیں، عصر نہیں پڑھیں گے چاہے قضاء کیوں نہ ہو جائے۔ انہوں نے وہ جو لفظ تھے اس پر زور دیا۔ اور دوسرے طبقے نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرادی مطلب اور معنی یہ تھا کہ تم عصر تک وہاں پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور ممکنہ طور پہ ہم نہیں پہنچ سکے، تو لہٰذا جہاں عصر ہوئی ہمیں وہاں پڑھنا چاہیے۔ دو طبقے بن گئے، ایک طبقے نے وہاں عصر پڑھ لی اور دوسرے نے وہاں جا کے آگے جا کے قضا پڑھی۔ یہ معاملہ واپسی پر رسول اللہ کی خدمت میں پیش آیا، آپ نے دونوں کی تائید فرمائی۔ پوائنٹ سمجھ گئے؟ تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی۔ باقی بات رہ گئی احکام کی۔ احکام کے باب میں امت میں دو رویے رائج ہو گئے، ایک رویہ سلفی تھا، ایک رویہ غور اور فکر پر مبنی تھا۔ غور اور فکر پر مبنی رویہ کبھی بند نہیں رہ سکتا تھا، اس میں وسعت اور تنوع آتا رہا۔ استدلال اور استنباط کے نئے نئے مناہج دریافت ہوتے رہے، علماء اس پر کام کرتے رہے، اور پھر چلتے 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 امت نے چار مذاہب فقہ پر، بہت سارے مذاہب فقہ مرتب ہوئے، یہ صرف چار نہیں ہے۔ امام ابن حزم کا، ان کا اپنا، وہ بھی مجتہد تھے۔ اس کے بعد سفیان بن عیینہ، یہ مجتہد تھے۔ اس کے ہمارے یہاں تو معروف چار مجتہد ہیں نا، اس کے علاوہ حضرت سفیان ثوری یہ مجتہد تھے، ان کا اپنا مسلک تھا۔ اچھا، اب اس طرح اور بہت سارے تھے، تو لیکن چار کو امت نے قبولیت کے ساتھ، اجماع کے ساتھ اس کو قبول کر لیا کہ یہ چار جو اصول ہیں وضع کیے گئے ہیں، اور ان چار مذاہب کے اصولوں پر استدلال کر کے جو احکام کا ثبوت ہے وہ آپ اس بڑے دائرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے۔ تو لہٰذا اس چار کو جب امت نے قبول کر لیا تو آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج زکوٰۃ نماز، یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا اس وقت ہر مسلمان کی زندگی میں اتنا وقت، اتنی سہولیات میسر ہیں کہ وہ رزق کے معاملات بھی کرے، اور از سر نو قرآن و حدیث کو خود سے کھنگالے اور اپنے لیے ایک اصول وضع کرے اور ان اصولوں پر اجتہاد کرے، اور پھر اس اجتہاد کر کے احکام کو مرتب کرے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے نا ممکن۔ تو پھر جو مناہج موجود ہیں ان میں سے کسی ایک منہج کو آپ نے اپنانا ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا ضروری ہے تقلید؟ ضروری نہیں ہے، واجب ہے تقلید۔ کیوں ضروری ہے؟ آپ ڈسپرس، آپ مینٹلی منتشر رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تقلید یہ ہے کہ آپ فقہی احکام کے استنباط میں کسی ایک امام کی جو گائیڈ لائن ہے، جو اصول ہیں، جو استنباط کے طریقہ کار ہیں، جو استدلال کے ضوابط ہیں، ان پر آپ نے اعتماد کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور حسن ظن بھی، اور جو انشراح صدر ہے وہ یہ ہے کہ امت کا
پورا بہت بڑا طبقہ نہیں بلکہ پورا کا پورا سواد اعظم جو اہل سنت ہے ان کے اتفاق ہو چکا ہے کہ ان 4 میں حق موجود ہے، آپ انہی سے استدلال کر سکتے ہیں آگے۔ تو لہٰذا آپ یا تو پھر 5واں طریقہ اپنا دریافت کریں گے یا پھر آپ ان 4 کے اندر سے رہ کے کسی ایک انتخاب کریں گے۔ تو یوں آپ کو تقلید کرنی ایک فطری ضرورت اور مجبوری بن جاتی ہے تاکہ آپ اپنا ایک ڈسپلن پر رہیں، ایک منہج پر رہیں، آئے روز نئی راہیں تلاش نہ کریں۔ اس میں پھر ایک سوال اور غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں جب سے مسلک بندی ہوئی ہے یہ تنگی آ گئی ہے کہ کیا کوئی حنفی کسی مسئلے میں مالکی نقطہ نظر کو اپنا سکتا ہے، مالکی کسی مسئلے میں شافعی نقطہ نظر کو اپنا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سختی ہو گئی ہے جب سے مسلک ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر علماء نے باقاعدہ شرائط بتائی ہیں کہ اگر حظ نفس یعنی خواہشات نفس محض مقصود نہ ہوں اور دین کے معاملات میں یسر آسانی جو کہ مقاصد شریعت میں سے پہلا اپنا مقاصد شریعت میں پہلا مقصد ہے عدم حرج، تنگی کو ختم کرنا، تو اگر آپ کو کہیں اور آسانی ملتی ہے تو آپ بالکل اس کو اپنائیں۔ میں تو اس کو بالکل اپناتا ہوں۔ مثلا آپ نے میٹنگ میں جانا ہے، آپ سفر میں ہیں، آپ کو غالب گمان ہے کہ نماز آپ دوسری ٹائم پر نہیں پڑھ سکیں گے، آپ نمازوں کو جمع کر لیں، یہ دوسرے مسلک پر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا موسم ہے، کوئی ایسا عذر پایا جاتا ہے، یا آپ سفر میں ہیں، رستے میں اترتے ہیں، واش روم کرتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، وضو کرنا ہے، اب وہاں ماحول نہیں ہے کہ آپ جرابیں اتاریں اور یہ سارا کچھ کریں، آپ مسح کر لیں۔ تو یہ جتنے لوگوں نے ایک دیکھیں نا، ایک طرف تو ہم ان سب کو حق کہتے ہیں، دوسری طرف ہم کسی کی بات کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ چنگا حق ہے کہ جس کو آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو لہٰذا آپ حسن ظن کے ساتھ اور دین کے دائرے کے اندر رہ کر آسانیاں دیکھتے ہوئے آپ اور بغیر کسی شریف وجہ کے تحت، بغیر وجہ کے آپ کسی بھی دوسرے مسلک کا نقطہ نظر اپنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اصولی رہنمائی حدیث پاک کے اندر ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کو اپناتے تو آسانی کو اپناتے، اتنی آسانی کی طرف جاتے حتیٰ کہ صرف اس بات کا لحاظ رکھتے کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ تو لہٰذا جب یہ اصول موجود ہے تو آپ کو اس دائرے میں جتنی آسانیاں میسر ہیں آپ اس کو اپنائیں۔